اکثر میں اس موضوع کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اکبر، نماز کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے خود نماز کی پابندی کرنی ہے، خود نماز کی پابندی کرنی۔ مردوں کے لیے نماز کہاں فرض ہے؟ مسجد میں۔ مردوں کو گھر میں بلا عذر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، اور وقت ضرورت عورتیں بھی مسجد میں پیغمبر کے دور میں آتی رہی۔ جمعے کے خطبات ہیں یا دیگر ہے، اعتکاف کا معاملہ ہے یا دیگر نمازوں میں، پہلے تو آتی ہی اور عورتیں پڑھتی ہی مسجد میں تھی، پھر حکم یہ ہوا اللہ اکبر، چونکہ مرد اور عورتوں کا کچھ اختلاط ایسا ہونے لگا، صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی، نئے نئے آنے والے صحابہ تھے، تعلیم اور تربیت ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، عورتیں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں گی، مگر نہ عورتوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی صفوں کا باقاعدہ حدیث کے اندر باقاعدہ بڑے اصول بیان کیے گئے۔ معاملات کو جیسے سامنے آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، لیکن منع نہیں کیا، مطلق منع نہیں کیا، عورتیں آ سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے بلا عذر۔ ان کو مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی مسجد ابھی دور ہے یا کوئی معمولی سے بہانے ہم تلاش کرتے، ہم اپنی دکان میں ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اجازت نہیں ہے۔ نابینا صحابی آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اور کہتا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، آنکھوں سے نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، راستے میں روڑے ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، اللہ اکبر، اونچے نیچے راستے ہیں، کوئی موذی جانور بھی ہے، اللہ کے رسول گھر تھوڑی مسافت پر ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا، آپ نے پوچھا کیا اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ اللہ کے محبوب جی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اب تجھے مسجد میں، چونکہ مرد ہے تجھے مسجد میں نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ ہم کسی کی ذمہ داری لگائیں گے، کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ جو اذان کے بعد یا اذان ہونے سے پہلے یا جب بھی اس کو تجھے سہولت ہوگی وہ نماز کے لیے تجھے لے کر آئے گا، اور نماز کے بعد تجھے چھوڑ کر بھی تیرے گھر آئے۔ ایک نابینا اور اندھے صحابی کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور ہم اور آپ بلا عذر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ جب میں اور آپ مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو مثالی باپ کیسے بنیں گے؟ ہم اپنی گھروں میں نماز پڑھیں گے اگر، یا دکانوں میں نماز پڑھیں گے تو مثالی باپ کیسے بن سکیں گے؟ یہ بچے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ابا جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائی یقین جانیے اگر آپ مسجدوں سے اپنا تعلق کو جوڑیں گے، یہ مسجدوں سے تعلق آپ کو آپ کے اللہ سے ملا دے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کو مجھے اللہ سے ملائے گا۔ مسجدوں سے تعلق، اللہ اکبر۔ دیکھیے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگتا تھا، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا تھا، وہ اپنے گھر میں ہو، وہ اپنی دکان میں ہو، وہ اپنے کارخانے میں ہو، وہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہو، ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے لیکن اس کا دل اسی طرف لٹکا اور اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز جیسے ہی کان میں پڑتی ہے وہ اپنے کاروبار اور تجارت ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے بیگانے ہو جاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اذان سن کر جیسے اپنی فیملی کو جانتے ہی نہیں ہے، اور سیدھے مسجد کی طرف دوا۔ ہمارے اسلاف کے واقعات بہت سارے آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کی کیفیت یہ تھی، نیک اور صالحین کی، جناب کوئی لوہار اگر کام کر رہا ہے
اور उसने अपना लोहा भट्टी में गर्म कर लिया है, वो सुर्ख हो चुका है और उसने भट्टी से बाहर निकाला, हथौड़ा उठाया है, अल्लाह अकबर, अपने मन के मुताबिक अब उसने उसको चीज को बनाना है, हथौड़ा उठाया और उसके कान में अल्लाह अकबर की आवाज आई। उसकी ईमानी गैरत ने इतनी इजाजत नहीं दी, अब ये गर्म हो चुका है, छोड़ूंगा तो ठंडा हो जाएगा, ये भी गैरत इजाजत नहीं देती थी, ये हथौड़ा पीछे है, इसको मैं आगे लाऊं। बसा औकात हमारे असलाफ वो हथौड़ा पीछे ही छोड़ दिया करते थे। क्यों? अब दुनिया से बड़ा, मालो मता से बड़ा, दुनिया की एक एक चीज से अगर कोई बड़ा है, अल्लाह अकबर वो रब्बुल आलमीन की जात है। ये अदाएं होंगी तो मैं और आप अल्लाह अकबर मिसाली माँ बाप बन सकते हैं, मिसाली माँ बाप बन सकते हैं। मगर ना बच्चों ने फिर यही देखना है, अजानें और नमाजें होती रही, अब्बा ने दुकान नहीं छोड़ी, अब्बू ने घर नहीं छोड़ा, अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ा, हम होटलों पे अपने वक्त को जाया कर देते हैं। मस्जिदों में आके भी हमारी रकातें निकल जाती हैं, मस्जिदों में आके भी हम दुनिया की बातों में लगे रहते। आप तो पहले जाते, लेकिन जनाब कोई मिसवाक करने में इतना लंबा वक्त लगा देता है। भाई वक्त को देखो, वक्त को देखो, कितना वक्त है। आज सहूलतें हैं, मिनट नहीं सेकंड सेकंड, एक एक लम्हा मेरी और आपकी घड़ी मुझे और आपको आगाह कर रही है, नमाज का वक्त होने वाला है, हमें इजाजत नहीं। हजरत आयशा फरमाती है, अगर जानबूझ कर कोई नमाज पढ़ने के लिए मर्द होकर मस्जिद में नहीं आता, समझ जाओ अगरचे वो घर में नमाज पढ़ रहा है। पैगंबर सलाम की बीवी मेरी और आपकी मां अम्मा आयशा फरमाती है, वो मुनाफिक है, ये मुनाफिक, हालांकि नमाज पढ़ रहा है। मस्जिदें इबादत के लिए बनाई जाती, मर्दों के लिए अल्लाह ने मस्जिद नमाज के लिए मस्जिद बनाई है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आपका तरीका यह था कि फर्ज नमाज मस्जिद में आप पढ़ा करते थे, और नफली नमाजें, नफली रकाते, नफली सुन्नतें जो भी है, अक्सर बेशतर यूं समझ लीजिए कि 90-95% अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर में अदा करते थे। उलमा इसकी हिकमत यही बताते हैं, ये सुन्नतें, ये नवाफिल, ये तहज्जुद, ये सब के सब पैगंबर घर में इसलिए अदा करते थे, अल्लाह अकबर, कि बच्चों की तरबियत हो सके, बीवी और बच्चों को, हमारे घर वालों को माहौल बन सके, वो समझ सके कि हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी दुनिया में हमारे आने का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत है।